اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم لا يحزنون. سروات پڑھیں مل کر محمد عزیزان محترم سامنے کرام، حمد اللہ کی شکر اس خالق کا کہ جس نے ہماری زندگی کی ساعتوں میں ان ساعتوں کو شامل کیا تاکہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر وہ ذکر کر سکیں کہ جس ذکر کو خدا نے عبادت قرار دیا. اور یقیناً ہم جب یہاں آ جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں تو یقیناً عبادت کی نیت سے آتے ہیں، نہ کہ عادت کی نیت سے آتے ہیں. میں پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ عبادت اور عادت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. جو شٹر بند کر کر بھاگا جائے مسجد کی طرف اور عادتاً جایا جائے یہ عادتاً ہوا کرتا ہے، اور جو علی کا ذکر کر کر مجلس میں آ جایا جائے اسے عبادتاً کہا جاتا ہے. اور عادت اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہی نقطہ ہے جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. اگر اس نقطے کو چھوڑ کر عبادت کرو گے تو وہ عادت میں شمار ہوگا، اور اگر اس نقطے کو لے کر عبادت کرو گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. جس موضوع کا اعلان کیا گیا وہ موضوع ہے اولیاء اللہ، ولی اللہ، کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولی ہونا کسے زیب دیتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر تھوڑے سے وہ بندہ کہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، یا وہ بندہ کہ جسے ہم نے دیکھا کہ ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور تھا، تو اسے ولی اللہ کہہ کر آگے نکل گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ہے اور یہ ہے. اور کافی لوگوں کے زبانوں پہ یہ شامل حال ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. لیکن ہم نے قرآن سے پوچھا کہ ولایت ہے کیا اور ولی اللہ ہونا کسے زیب دیتا ہے. تو اللہ نے اولیاء اللہ کی، اللہ نے اولیاء کی ایک آیت میں، اور ایک آیت میں نہیں کافی آیات میں اللہ نے اولیاء کی اقسام کو بیان کیا کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ اولیاء ہوتے ہیں، جن میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ ولی ہوتا ہے. پروردگار کون سی چیزیں؟ تو اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ نہ جنہیں کبھی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال آتا ہے. اللہ کے ولی کون ہے کہ جنہیں کبھی خوف نہیں ہوتا. اور ایک جگہ پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ جمعہ، اور سورہ جمعہ آپ جانتے ہیں وہ سورہ ہے کہ جسے ہر جمعے کی نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جس کی بہت ہی برکتیں اور بہت ہی فضیلت بتائی گئی ہے. سورہ جمعہ کی 6ویں آیت ہے کہ جس سے پروردگار نے اولیاء اللہ کی تعریف کی ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ، کہ دیکھو یہ یہودیوں سے کہہ دو، اے حبیب یہ یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم اولیاء ہو، اگر تم اللہ کے ولی ہو، اگر تم اللہ کے ولی ہے دون الناس سے، اور باقی انسانوں میں اگر تم اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ قریب سمجھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تو فتمنوا الموت، کہ تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پروردگار نے سورہ جمعہ میں اس آیت کو باندھ کر ہمارے لیے آسانی کر دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر بات میں کوئی نہ کوئی بھاگنے کا طریقہ ملے گا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا جائے گا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی کسی چیز کو شامل کیا جائے گا، لیکن میں ایک ایسی چیز کہہ رہا ہوں کہ جس پر کوئی بہانہ نہیں ہے. یعنی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر ہم اسے کہیں کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو آؤ ہمارے سامنے توحید کا عقیدہ بیان کرو، تو وہ کہے گا میں توحید کو نہیں مانتا.
اگر ہم کہیں کہ آؤ نبوت پر بات کرتے ہیں، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو وہ کہے گا میں نبوت کو نہیں مانتا. ہم اسے کہتے ہیں آؤ ولایت پر بات کرو، اگر تم اللہ کے ولی ہو تو وہ کہے گا ہم ولایت کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا میں کسی چیز کو ایسا نہیں رکھوں گا جس میں سے یہ بھاگنے کا فراغ رکھے. میں ایسی چیز رکھ رہا ہوں کہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ توحید کا انکار کر سکتا ہے، موت کا انکار نہیں کر سکتا. میں نے موت کو رکھا ہے اور موت کو رکھ کر کہا ہے کہ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. تم مر کر دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے نا، کیونکہ جو ایمان پر ہوتا ہے، جو سچ پر ہوتا ہے، جو حقیقت پر ہوتا ہے تو وہ موت کی تمنا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور موت تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایسی بات ہے کہ کوئی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں نے موت کو مولانا سے سنا تو پھر مانا، میں نے موت کی آیت کو قرآن میں پڑھا تو پھر مانا. نہیں، وہ کسی اللہ کو مانے یا نہ مانے وہ موت کا یقین رکھتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ موت کے یقین کے لیے آگے پڑا ہوا جنازہ کافی ہے کہ اس نے جنازے کو دیکھا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ آج یہ نہیں ہے تو کل میں نہیں ہوں، آج اس چارپائی پر یہ ہے تو کل اس کی جگہ میں ہوں. کہا دیکھو اب جو حق پر ہے، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اللہ کے ولی ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی بہت اللہ کے قریب ہو. اچھا موت پر ایک جملہ کہہ دوں. اچھا اصالہ ثواب کی مجلس نہیں ہے لیکن آیت ایسی نکل آئی ہے کہ میں ایک جملہ کہنے میں گریز نہیں کروں گا. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ کہ معصوم سے کسی نے فرمایا کہ مولا اللہ، یہ جو ایک شخص کو اگر ہم لوگ کمرے میں بند کر دیں، ایسی جگہ بند کر دیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکتی ہو، تو اس کی موت کہاں سے آئے گی؟ اب مولا نے جواب دیا جہاں سے اس کا رزق جائے گا وہیں سے اس کی موت آئے گی. یہ معصوم کا جواب قسم خدا کی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو اللہ سے محفوظ کر لیتے ہو، کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ کو اللہ سے چھپا لیتے ہو. میرے ساتھ ایک عجیب منزل پر لے کر جاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی اب یہ اللہ نے قانون بتا دیا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ موت سے ڈرتا نہیں ہوگا. تو ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو کہتا ہو کہ مجھے موت سے ڈر نہیں رکھتا. ہر کوئی اپنے اعمال کو اگر اپنی نظروں کے آگے جڑائے گا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جو موت سے ڈر لگ رہا ہے اصل میں وہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے اپنے اعمال سے کہ جو اس نے انجام دیے ہیں. اور انہی اعمال کے سہارے اگر کوئی آ کر ولی اللہ سہارا دے دے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. اور کوئی آ کر کہہ دے کہ میں تمہیں فلاں مقام پر بخشواؤں گا، میں تمہاری فلاں مقام پر شفاعت کروں گا، وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو بخشنے والا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو بخشوانے والا ہو. اللہم صلی علی محمد. یہ کہا اگر تم ہے تو موت کی تمنا کرو. تو ہم نے تو دیکھا کہ موت سے ڈر سے ایک طرح لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے. اب جنگ کے میدان میں جب بھی گئے تو موت سے بھاگا ہی تھا نا. وہ تلوار سے بھاگنا نہیں تھا، وہ کسی خوف سے بھاگنا نہیں تھا، وہ بھاگنا اس بنیاد پر تھا کہ موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے. یعنی رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی موت سے خوف، رسول کے ساتھ جاتے ہوئے بھی اور رسول کے کہنے پر میدان میں جا رہے ہیں اور خوف سے پلٹ کر بھاگ کر آ رہے ہیں. کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ انہیں رسول پر یقین نہیں ہے. اگر رسول پر یقین ہوتا تو پھر یہ اس طرح لڑنے جاتے کہ انہیں موت کی پرواہ نہ ہوتی. جس طرح کا میدان کربلا میں جناب قاسم کو بھیجتے ہوئے پوچھا گیا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ایک جملے میں میرے مولا قاسم نے جواب دیا اور حسن کا بیٹا بولنے لگا کہ دیکھو چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آیت تو آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بات تو آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، لیکن جو مر رہا ہے وہ تو ذائقہ چکھ رہا ہے. جو بعد والا ہے اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اس موت کا ذائقہ کیا ہے. کا یہ ذائقہ کس نے بتایا؟ کا یہ ذائقہ جناب قاسم نے بتایا کہ اگر کوئی حسین اور کوئی ولی اللہ پر مرے تو اس کی موت کوئی کفر میں نہیں ہوتی، اس کی موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جایا کرتی ہے. سلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد. کہ اگر تم اولیاء اللہ ہو، اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کرو.
اور دیکھو اور اس بات کو چانچو، اس بات کو پرتو کہ اگر تم موت سے ڈر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے وہ دوست نہیں ہو کہ جیسے وہ دوست ہیں، تم اللہ کے ویسے ولی نہیں ہو۔ اچھا ولی کا ترجمہ الگ الگ مقام پر ہوا، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن کہیں دوست کا معنی ہوا، کہیں ولی کا معنی ہوا، کہیں مولا کا معنی ہوا، لیکن اہل تشیع کے ہاں جہاں بھی ولی کا لفظ آیا وہ ویسی ہی ولایت ہے، جیسے خدا ولی ہے، جیسے محمد ولی ہے، ویسا ہی علی ولی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ جملہ کہوں اب تھوڑا سا آگے چلیے گا کہ اگر تم حق پر ہو اور تم اپنے آپ کو اللہ کے ولی سمجھتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اور پھر ثابت ہو جائے گا کہ موت کیا ہے، موت کیا نہیں ہے۔ تو موت سے اگر کوئی ڈر رہا ہے تو وہ اپنے اعمال کے سبب سے ڈر رہا ہے، اپنے اعمال سے ڈر رہا ہے، اور یہیں بڑھ کر جب محبت علی سہارا دیتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا در توبہ کھلا ہے، دروازہ توبہ کھلا ہے، آ جاؤ اور آ کر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور جب مغفرت مانگنے آؤ، جب دعا مانگنے آؤ اور تمہیں لگے کہ ہماری دعا قبول نہ ہوگی تو فوراً ہمیں وسیلہ بنا کر سامنے لے آؤ، ہمارے وسیلے سے مانگو، پروردگار تمہیں توبہ بھی دے گا، تمہاری مغفرت بھی کرے گا، تمہاری بخشش بھی کرے گا، تمہارے لیے شفاعت کا انتظام بھی پروردگار کرے گا، لیکن ہمیں بیچ میں رکھو گے تو، اگر نہ رکھا تو نہ تمہارے لیے توبہ ہے، نہ بخشش ہے، نہ شفاعت ہے، کوئی چیز تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب تم اسی اللہ کے ولی کو بیچ میں رکھ کر ہم تک آؤ گے تو ہم تمہاری اس دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچائیں گے۔ توجہ ہے عزیزان، ہم تمہاری اس دعا کو قبولیت کے درجے تک پہنچائیں گے۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ موت کی تمنا کرو، اور اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے اور وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، تو کم از کم اتنی بات طے ہے کہ ہمیں جب موت سے ڈر لگتا ہے تو ہم ویسے ولی نہیں ہیں، ہم ویسے اللہ کے دوست نہیں ہیں، ہم ویسے اللہ کے محب نہیں ہیں۔ میں دوسرے ترجمے کر رہا ہوں، ہم ویسے اللہ کے محب نہیں ہیں کہ جیسے وہ اللہ کے محب ہیں، کہ جو ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ موت اس پر آ جائے کہ یا یہ موت پر آ جائے۔ فرق نہیں پڑتا علی ابن ابی طالب کو کہ موت اس پر آ جائے یا یہ موت اس پر چلے جائے۔ اب میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں اگر میرے ساتھ رہے آپ۔ عزیزان محترم آئیے وہ پہلے غزوے میں چلیں کہ جو غزوہ ہوا بدر میں۔ اب جب بدر میں جب غزوہ ہو رہا ہے، اور غزوہ بدر جسے کہا جا رہا ہے، اور وہ جنگ ہو رہی ہے، تو اس جنگ کا مقام کیا ہے، حاصل کیا ہے اس جنگ کا؟ تو دیکھا گیا کہ رسول ہجرت کر کر مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد وہاں جو جاہلوں کا سردار ابو جہل تھا اس نے ایک مرتبہ جنگ کا ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اور بدر کے مقام پر اکٹھا ہوں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اب رسول وہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، وہاں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور مسلمان صحابی بھی رسول کے ساتھ ہیں۔ اب جب رسول کے ساتھ موجود ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بدر کے میدان میں لے جاؤں اور جا کر وہ مقام دکھاؤں کہ جہاں کفار کے بڑے بڑے ابو گرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیا میں تمہیں وہ مقام نہ دکھا دوں؟ یہود و نصارہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو چاہتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ نبی جادوگر ہیں، لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس مقام پر لے جاؤں؟ سب نے کہا ہمیں نبی کے معجزے دیکھنے میں کوئی شوقین نہیں ہے اور ہم نے معجزہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے، رسول کیسے لے جائیں گے، کیسے آئیں گے، کتنے دن لگ جائیں گے۔ کہنے لگے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جملہ کہنا تھا، رسول نے کہا آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کر کر آنکھوں کو کھولنا تھا۔ بتا دیا کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو لمحے میں تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جائے اور کسی وقت کی ضرورت نہ پڑے۔ کہ جناب رسول خدا بدر کے مقام پر لے آئے، اور بدر کے مقام پہ لانے کے بعد دکھایا کہ یہ دیکھو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے۔ یہاں رک کے میں جملہ کہوں کہ ولی اللہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے اس کے پاس صرف انسانوں کی ولایت نہیں ہوتی ہے، زمینوں کی ولایت بھی ہوتی ہے۔ ان کے حکم پہ زمین سمٹ بھی جاتی ہے، زمین کھل بھی جاتی ہے۔ یہ کیا رسول اللہ نے، اور جب وقت آیا میرے اور آپ کے مولا سید سجاد کا تو کسی نے آ کر پوچھا کہ وہ جناب یونس کی مچھلی جو تھی وہ ہمیں بھی دکھائیے وہ کیسی تھی۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا آنکھوں کو بند کرو، اور آنکھوں کو بند کیا، کہا آنکھوں کو کھولو۔ اب وہ کہتا ہے پہلے ہم وہاں تھے، دیکھا تو ہم اسی دریا پہ کھڑے ہیں۔
کہ جہاں پر جناب یونس کی مچھلی باہر آتی ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے اور جناب یونس کی مچھلی جواب دیتی ہے کہ دیکھو ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا اختیار صرف انسانوں پر نہیں ہوتا بلکہ آسمان زمین اور ہر شے پر ان کا اختیار ہوا کرتا ہے. سلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد پر. چلیں عزیزان محترم میرے ساتھ ہے نا عزیزان محترم کم ختم. اور کل اس کے بعد رسول اللہ لے کر اور لینے کے بعد یہ واقعہ دیکھا کہ یہ ہے بدر سے پہلے کا واقعہ. ابھی بدر ہوئی نہیں ہے, جنگ ہوئی نہیں. اچھا یہ جنگ جتنی بھی رسول نے کی ہے یہ دفاعی ہے, یہ ابتدائی نہیں ہے. رسول نے دفاع کیا ہے, آگے بڑھ کر حملہ نہیں کیا, اور یہ رسول اللہ وہاں موجود ہے. اچھا ایک اور مقام آپ یاد کرا دوں. سید سجاد لے گئے دکھانے کے لیے, رسول اللہ لے گئے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیے یہ مقام ہے, یا فلاں بلا گرے گا, یا فلاں گرے گا, یا فلاں گرے گا. یہ مقام ہمیں کہاں نظر آیا؟ کربلا میں. شب عاشور نظر آیا, حسین جا رہے ہیں, پیچھے کوئی صحابی چلا, حسین نے روکا, کہا ادھر آؤ, یہاں اکبر گریں گے, یہاں قاسم گریں گے, یہاں میں گروں گا. اپنے مقام کو ایک دن پہلے شب کے ساتھ سب کو دکھایا کہ دیکھو یہ ہمارے اختیار ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہونے والا ہے. اب توجہ کیجیے گا عزیزان محترم, جب بدر کا واقعہ ہوا, اب جب بدر کے واقعے میں اب روایات ہیں اور اس طرح کو واقعات کو پیش کیا گیا کہ بدر کا مقام, بدر کا واقعہ کا جنگ ہونی تھی دوسرے دن, لیکن جنگ کی رات میں کیا ہوا کہ جب جنگ کی رات تھی, بدر کی رات تھی, تو کا ایک مرتبہ تمام اصحاب اور تمام جو رسول کے ساتھ گئے تھے, اپنے آخری جملے پر مثال ہے, تمام جو اصحاب کے ساتھ گئے تھے, جو تمام اصحاب کے ساتھ تھے, رسول اللہ کے ساتھ تھے, ان کا عالم یہ تھا کہ خوف سے ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, خوف سے وہ گھبرائے ہوئے تھے, خوف سے وہ ڈرے ہوئے تھے. اب خوف کس کا تھا؟ مال کا نہیں, مال کا خوف نہیں ہے, کیونکہ جب انسان کا مال جانا ہوتا ہے, جان پر آتی ہے تو انسان اپنا مال دے جاتا ہے, اپنی جان نہیں دیتا ہے. تو وہ اس وقت خوف کس کا تھا؟ اس وقت جو خوف تھا وہ خوف تھا جان کا, وہ خوف تھا موت کا. کہ اس وقت تمام لوگ آئے میرے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہ خوف ہے اور خوف کے مارے ہمیں نیند نہیں آ رہی, خوف کے مارے ہمیں سویا نہیں جا رہا, خوف کے مارے ہمیں چین نہیں آ رہا. ایک مرتبہ رسول اللہ بدر کے میدان میں آ کر ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار ان کی مصیبت کو حل کر, پروردگار میری مدد فرما. اس وقت آیت کو اتارا گیا, اے حبیب ہم کل آپ کے لیے فرشتوں کی 1000 کی سب بھیجیں گے. پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ یہ کیا اور قرآن نے اسے محفوظ کیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے, اللہ نے ان تمام کے لیے نیند کو اتار دیا تاکہ ان کو سکون سے نیند آ جائے. کیوں؟ کیونکہ خوف کے مارے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تلوار کے ساتھ, ہم تمہیں تلواروں کے ساتھ ملائکہ کی صفیں دیں گے. ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ تمام پر ہم نے نیند کو نچھاور کر دیا ہے, تمام پر ہم نے نیند کو اتار دیا اور تمام اصحاب اور تمام ساتھی اب آرام سے سوئیں گے. یعنی اب میں جملہ کہوں کہ تمام صحابی سوئیں گے, یعنی جو خوف میں تھا اسے اب نیند آئے گی, جسے خوف تھا اسے نیند آئے گی. اب یہ مولا علی نے خود اس جملے پر کہا کہ اب دیکھیے جو سو رہا ہوتا ہے, جب اس سے صبح پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ کون جاگ رہا تھا, کون سو رہا تھا, تو وہ کہتا ہے کہ میں خود سو رہا تھا, میں کیا بتاؤں کہ کون جاگ رہا تھا, کون سو رہا تھا. لیکن جب علی سے پوچھا گیا, علی نے کہا تمام اصحاب سو رہے تھے, لیکن محمد مصطفیٰ دیوار کے ساتھ لگ کر کبھی سجدے میں جا رہے تھے, کبھی رکوع کر رہے تھے, کبھی نماز پڑھ رہے تھے. میں جملہ کہوں گا کہ اگر علی نہ جاگ رہے ہوتے تو کبھی پتہ نہ چلتا کہ بدر کی رات محمد کیسے دکھائی دیتے تھے. اللہم صلی علی, توجہ ہے. آج تمہیدی گفتگو انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو آپ کے سامنے واضح کروں گا. اللہ نے کہا, یاد رکھو علی کہہ رہے ہیں کہ سب سو رہے تھے, فقط محمد مصطفیٰ جاگ رہے تھے. اب میں کہوں گا سب سو رہے تھے, جن کو موت کا خوف تھا سب سو رہے تھے, جن کو موت کا خوف نہیں تھا وہ جاگ رہے تھے. ایک محمد جاگ رہا تھا, ایک علی جاگ رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ولی اللہ ہو تو موت کی تمنا کرو. تمام ولی اللہ جنہیں دنیا کہتی ہے وہ سو رہے تھے, جنہیں ہم کہتے ہیں وہ جاگ رہے تھے.
میں نے کہہ دیا جملہ عزیزان محترم، اسے اس طرح بھی سن لیا کرے کبھی کبھی. اب تمام سو رہے ہیں، میں جملہ کہتا ہوں اس پہ رکھیے گا کہ سب سو رہے تھے. علی خود کہہ رہا ہے میں نے دیکھا رسول کبھی سجدے میں جاتے ہیں کبھی رکوع میں جاتے ہیں. یار علی کی کیا بات کروں کہ جسے خوف سے کبھی ڈر ہی نہیں لگا. ابھی خوف تھا نہیں، نیند نہیں، سوئے نہیں علی. کہا بھائی وہ اس لیے کہ ان کے اوپر نیند نہیں آئی ہوگی، ان پہ خوف ہوگا اس لیے ان کو پھر بھی نیند نہیں آئی. ہم نے کہا اگر یہ مقام ہے تو ہم نے بستر دکھایا ہے تلواروں کی چھاؤں میں. علی ساری رات سو کر بتا رہے ہیں محمد کی جان بچ جائے، میں جاؤں تو بلا چلا جاؤں. یہ مقام ہے عزیزان محترم، یہ مقام دیکھیے تو صحیح. اب علی کہہ رہا ہے، میں یہاں کو جملے کہنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا اور یہی مجلس سے حاصل ہوگا. اب علی جاگ رہے ہیں، رسول جاگ رہے ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ اللہ نے اب قرآن میں کہا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں اذان دے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو نیند آتی نہیں ہے، وہ سویا نہیں. محمد کو نیند آتی ہے لیکن سوئے نہیں. علی بھی سوئے نہیں. یعنی میں کہوں کہ سب سو رہے تھے، تینوں ولی جاگ رہے تھے. اللہ ولی اونگ آتی نہیں، نیند آتی نہیں. رسول ولی سوئے نہیں تھے کیونکہ خوف نہیں تھا. علی ولی کیونکہ خوف نہیں تھا، موت سے ڈر نہیں تھا، اس لیے سوئے نہیں تھے. اور آخری جملے اور آپ کے ذہن سے تمام عزیزان محترم ان جملوں کو غور سے سنیے گا. یعنی میں یہ کہوں کہ بدر کی یاد وہ ہے کہ نہ محمد سوئے تھے نہ نفس محمد سویا تھا. پوری رات عبادت میں گزاری اور عبادت میں گزار کے بتایا کہ دیکھو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں. اور میں وہ خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں. صلوات پڑھیں گے مل کے محمد آل محمد پر. یہ بدر کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ آگے جب بات ہوگی تو بدر کہیں نہ کہیں پھر آ جائے گی، اور جب آئے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس مقام پر مولا علی نے کیا 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 ہے. اور یہ پوری جنگ ایک طرف تھی کہ علی نے اتنوں کو اکیلا مارا تھا اور اس سے کم کو فرشتوں کی صفوں نے مارا. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن جملہ سنیے عزیزان محترم، اللہ نے قانون دے دیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے موت سے ڈر نہیں لگتا. اگر وہ موت سے ڈر جائے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اب کوئی ڈر کر بھاگے، کوئی میدان سے بھاگے، کوئی سونے سے ڈرے، بات فقط اور فقط اتنی ہے کہ وہ ڈر رہا ہے. اور جو ڈرے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا ولی نہیں ہو سکتا. جس سے خوف ہو، دیکھیں خوف کس وقت آتا ہے؟ خوف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتے. خوف اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہو نا آپ کے پیچھے آپ کا بھائی کھڑا ہے، آپ کے حوصلے بلند ہوں گے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے تو آپ کا حوصلہ پستی سے پستی طرف چلتا رہے گا. یہ جتنے بھی میدان سے بھاگے ہیں نا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پرانی عادتیں دیکھی تھی. بتوں کو پوجتے تھے، بت نہ بولتے تھے نہ کچھ دیتے تھے. یہ پرانی عادتوں پر مجبور. میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اس جملے کو رکھیے گا. اب دیکھیے مقام آیا کہ سارے سو گئے، علی ابن ابی طالب جاگتے رہے، رسول اللہ جاگتے رہے. اور علی نے بتایا کہ رسول اس رات کیا تھے. اگر علی بھی سو رہے ہوتے تو کون بتاتا کہ رسول کی بدر کی رات گزری کیسے ہے. اب وہ خطبہ جو میں نے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں پڑھا، خطبہ نمبر 5 ہے، اس میں روایات ہے اور خطبہ دیا مولانا. اور یہ خطبہ اس وقت کا ہے کہ جب کوئی آیا. اس وقت مدینے میں نہیں تھا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا. اب حضرت اب وہ آئے اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب یہ مسلط ہو گئے خلافت پر، یہ بیٹھ گئے ہیں، تو کیا کیا جائے. اس نے کہا چلو علی کے پاس جایا جائے اور علی کو کہا جائے کہ آپ کا خلافت کا حق ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ ولی ہیں، آپ مولا ہیں. آپ چلیے اور چل کر ان کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے خلاف جنگ کیجیے، تاکہ جا کر آپ ان کے ساتھ مسلط ہو جائیں اور آپ جا کر اپنی کرسی کو سنبھالیں. مدینے میں اس وقت نہیں تھے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا، لیکن اس کے بعد ابو سفیان جب آیا اور آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ اب یہ لوگ آ گئے تو اب اس نے اپنی ذاتی خندق میں کیا کیا کہ چلو چل کر علی کو کہا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کریں. علی کے پاس آئے. جب مولا نے دیکھا کہ یہ اسلام کے لیے نہیں،
بلکہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے اور ان کی خار میں یہ ہمارے پاس آئے ہیں. تو مولا نے کہا تم میرا ساتھ نہیں دو گے اور میں جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں، بلکہ جیسا ہوں اسی طرح میں اپنے آپ کو قابو کر اسی طرح بیٹھا رہوں گا. اور پھر مولا نے یہ جملے کہے خطبے کے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب میں جنگ نہیں کرتا ہوں تو مجھے اکساتے ہیں کہ جنگ کرو، اور جب میں جنگ نہیں کرتا تو مجھے اکساتے ہیں کہ جنگ کرو، اور جب میں جنگ کرتا ہوں تو یہ میرا ساتھ نہیں دیتے. مولا جی فرما رہے ہیں کہ پھر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، اور جب میں کہتا ہوں کہ مجھے جنگ نہیں کرنی ہے، میں جنگ نہیں کرتا ہوں، تو پھر یہ مجھ پر خوف کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ علی ڈر گئے، علی ڈر گئے، علی ڈر گئے. اس وقت مولا علی نے ایک جملہ کہا کہ علی موت سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ علی کو موت سے ویسے ہی انسیت ہے کہ جس طرح کی انسیت بچے کو ماں کے دودھ سے نہیں ہوتی ہے، علی اتنی انسیت موت کے ساتھ رکھتا ہے. یا علی اللہ توجہ ہے نا عزیزان نے بتا علی کو موت سے رہے. یہ جملہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا سوائے علی ابن ابی طالب کا. کہ علی اعلان کر رہا ہے کہ علی کو موت سے ایسی انسیت ہے کہ جیسی انسیت بچے کو ماں کے دودھ سے نہیں ہوتی. یعنی علی کہنا کیا جا رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو چاہتا ہوں کہ جلد سے خدا کی بارگاہ میں چلا جاؤں، جلد سے جلد میں خدا کی بارگاہ میں جا کر اور عظیم اور اس عظیم الشان کو سجدہ کروں. میں جملہ کہوں آپ اس جملے کو سوچ جائیے گا. موت سے وہ ڈرے کہ جس نے کبھی موت دیکھی نہ ہو، جس نے میدان میں موت دیکھی بھی ہو، دکھلائی بھی ہو، اسے ولی اللہ کہتے ہیں. وہ ہے علی کا ولی، اللہ کا ولی. میں جملہ کہوں آپ تک پہنچے گا. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. اللہ نے کہا ہے کہ میرا ولی کون ہے، اور ولی کے لغت میں دو ترجمے کیے گئے ہیں. کہا ایک ولی اسے کہ ولی وہ ہے میرا کہ جس کی خدا مدد کرے، اور کہا ولی وہ ہے میرا کہ جو خدا کی مدد کرے. دو ترجمے آپ کو لغت سے سنا رہا ہوں کہ ولی اللہ کا مطلب کیا ہے، ولی اللہ کون ہوتا ہے. پہلا ترجمہ جو انہوں نے کیا کہ ولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خدا مدد کرے وہ ہے ولی. اب مدد تو سب کی خدا کرتا ہے، کہ نہیں جس کے لیے کسی اہم موقع پر تائید خدا شامل حال آ جائے، جس کی جگہ پر خدا شامل حال ہو جائے، خدا اس کی تائید کرے کہ ہاں میں نے اس کی مدد کی، وہ میرا ولی ہے. اور صرف جس کی میں مدد کروں وہ میرا ولی نہیں ہے، وہ بھی بدلے میں میری مدد کرتا ہے. ایک جملہ کہوں، جس کے لیے اللہ ولادت کے وقت اپنا گھر خالی کروا دے وہ ہوتا ہے ولی اللہ. میں نے جملہ کہہ دیا عزیزان محترم. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے پر جبرائیل تلوار لے کر آ جائیں اور کہیں کہ یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ میدان میں چلتے چلتے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اگر تلوار ٹوٹ جائے تو آ کر کہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے بھی تلوار دیجئے. وہ جو رسول دوسروں کو لکڑیوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر تلوار دے رہا تھا، اس رسول نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ علی تم جس کے ولی ہو وہی تمہاری تلوار بھیجے گا. ان کی تلوار میں بنا سکتا ہوں، تمہاری تلوار وہاں سے آئے گی. اب اتنا جملہ کہنا تھا، جبرائیل نعرے لگاتا ہوا آیا لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں. یا علی جس کی مدد کی ہو اللہ نے، اور جگہ جگہ پر مقام مقام پر کہ جہاں علی کو پہچانوانے کی ضرورت ہو، جہاں اپنے ولی کو بچوانے کی ضرورت ہو، اور وہاں بتا دیا جائے کہ جاؤ اب تم جاؤ. اور جب جائے تو اس وقت تلوار ابھی چلی نہ ہو کہ اللہ اعلان کروا دے رسول اللہ سے، رسول کہہ دو کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. یہ ہے اولیاء اللہ کہ جسے نہ کبھی موت سے ڈر لگتا ہے، نہ کبھی جان دینے سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی اور شے سے ڈر لگتا ہے. وہ ہمیشہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ کچھ بھی مصیبت آ جائے صبر کرتا ہے، خدا کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے.
اور خدا کا دامن کون ہے؟ خدا کا دامن علی ابن ابی طالب ہے. خدا کا دامن کہ جسے پکڑنے سے فتح نصیب ہوتی ہے، جسے پکڑنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کا ولی کون ہے کہ جسے کبھی بھی ڈر نہ لگے، خوف نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور مومن ہونے میں، مرد اور عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو اعمال کا. اگر مرد اچھا عمل کرے تو ہم اسے اس کی جزا دیتے ہیں، اور کوئی عورت اچھا عمل کرے تو ہم اس کو اس کی جزا دیتے ہیں. اللہ نے ولی کی تعریف یہ بتائی کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ ڈرتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں. اگر کوئی بی چل کر دربار کے شام میں آ جائے اور آ کر علی کے لہجے میں خطبہ دے تو کہے کہ اگر ولی ہر خطبہ دے تو وہ ولی اللہ ہوتے ہیں، اور اگر زینب کبریٰ خطبہ دے تو وہ ولی اللہ ہوا کرتے ہیں. اور آ گئی دربار میں اور آ کر کہنے لگی کہ تو کہتا ہے تو جیت گیا اور یہ حسین ہار گیا. آج بھی دیکھ لے، نیزے پر حسین کا سر بلند ہے، تیرا سر نیچے ہے. آج بھی حسین کا سر بلند ہے. اور اس وقت دربار کا وہ حال میں پڑھنا نہیں چاہتا، دربار ابھی بہت دور ہے. ابھی تو وہ کوفے کی منزلیں ہیں جسے طے کرنی ہے آل محمد نے، کہ جنہوں نے بھائی کو کھو دیا، بھائی کو کھو دیا، جنہوں نے بیٹے کھو دیے، بھتیجے کھو دیے، اور ایک مرتبہ شام کا زیور پہن کر چلی ہے بیوی. میں تو شام کا زیور ہی کہتا ہوں عزیزان محترم. اب وہ زیور میں کچھ ہتھکڑیاں تھی، کچھ رسیاں تھی، کچھ توق تھے، کچھ زنجیریں. اجرکم اللہ مولا کو یہ رونے کی راتیں ہیں عزیزان محترم. اللہ کی ولیہ اس طرح آگے بڑھی کہ حسین کو صدا دے کر کہا حسین تو کربلا میں سو جا، میں تیرا پیغام لے کر گھر گھر جاؤں گی، میں تیرا پیغام لے کر مدینہ سے جاؤں گی، میں تیرا میدان، میں تیرا پیغام یزید کے دربار میں سناؤں گی. عزیزان محترم حسین کے پیغام کو لے کر شریکت الحسین بی بی زینب چلی ہے. ایک مرتبہ صدا دے کر کہی حسین علی اصغر تجھے پیارا، سکینہ مجھے پیارے. علی اصغر تیر کھا کر تیرے ساتھ سو گیا اور سکینہ میرے ساتھ تماچے پہ تماچا. اجرکم اللہ. مظلوم کربلا روایت کہتی ہے کوفے کا راستہ. اچھا کبھی کسی سے پوچھو تو صحیح، سب سے بڑی مشکل کیا ہوئی ہوگی کربلا میں؟ سب سے بڑی مشکل کیا آئی ہوگی؟ کوئی کہے گا حسین علی اکبر کے سینے میں برچی ملی، یہ بڑی مشکل تھی. کہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگنا تھی، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، یہ بہت بڑی مصیبت تھی. کوئی کہے گا نہیں، عباس کے دونوں بازو کٹ گئے. حضرت عباس کسی کی خواب میں آ کر کہتے ہیں تو میری سخت مصیبت نہیں پڑتا. کہنے لگا مولا میں سخت مصیبت پڑتا ہوں، آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ کے ماتھے پہ تیر لگا، آپ کے بازو کٹ گئے. یہ پڑتا ہے کہ میں زین سے زمین پر کیسے آیا؟ کہ یہ پڑھتا ہے میں زین سے زمین پر کیسے آیا. اور جب بھی کوئی شہید زین سے زمین پر گرا اور پہلے ہاتھوں کو زمین پر لگاتا تھا اور باز کا نشے، اور جب زین سے زمین پر آئے منہ کے اجرکم اللہ. لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں کہا جا سکتا. کوئی کہے کہ بڑی مصیبت یہ ہے وہ قاسم کے ٹکڑوں کو حسین نے اٹھایا، کہ مصیبت ہے بڑی نہیں ہے. وہ کوئی کہے وہ حسین کی انگلی کو کاٹا گیا، کہتے ہیں مصیبت ہے. کوئی کہے حسین کے لباس کو لوٹا گیا، کہتے ہیں مصیبت ہے. کوئی کہتا ہے زین سے زمین پر جب حسین آئے تو حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر. روایتیں کہتی ہے حسین کہاں گئے؟ رولا کہتے ہیں حسین تیروں پر معلق لاشا
سنو گے جملے عزاداران مظلوم کربلا؟ آؤ سروں پر ہاتھ رکھو، ماتم کرو، میں جملہ کہتا ہوں اگر برداشت کر سکو۔ ہاں مصیبت ہے حسین کی انگلی کٹی، ہاں مصیبت ہے حسین کو تیر لگے، ہاں مصیبت ہے حسین کی سکینہ کو تماچے لگے، ہاں مصیبت ہے حسین کی گردن کٹی، ہاں مصیبت ہے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لاشے پامالی میں حسین کا ساتھ قاسم نے دیا، وہاں قاسم کے ٹکڑے، یہاں حسین کے ٹکڑے۔ اللہ بولا کوئی غم نہ دے۔ علماء سے سنا ہے تیسرے عباس کی اگر قبر دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، اور عباس کے گردہ کا مصیبت ہے۔ پھر بڑی مصیبت کیا ہے؟ اور جب سید سجاد سے پوچھا اے مولا بڑی مصیبت کیا ہے؟ سید سجاد نے صدا دے کر گئے شاہ، ماتم کرو عزادارو، شاہ شاہ۔ کسی نے پوچھا مولا حسین کربلا میں مارے گئے، علی اکبر کو برچی کربلا میں لگ گئی، علی اصغر کے گلے میں تیر کربلا میں لگا، اور زینب کی ردا کربلا میں چھری، اور سکینہ کو تماچے کربلا میں لگے۔ آپ ابھی بھی شام شام کہہ کر رو رہے ہیں، صدا دی مولا نے کا شہادت ہمارا مرزا، اور بے پردی ہماری معراج رہے، اور کوفے کا شام کا مجمع، اور زینب کا سر کھلا، اور نامحرموں کی نظریں کہتے تھے پتھر مارو، اور باغی کی پہلے۔ جملہ سنو گے عزاداران مظلوم کربلا، جب پہنچا قافلہ کسی بی بی نے پوچھا سب مارے گئے، علی اصغر جیسا بچہ نہ چھوڑا، اور جوان سجاد کہتے بچ گیا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے صدا لی، اور سب ایک ایک مرتبہ مارے گئے، اور سید سجاد ہر موڑ پر مارا گیا، ہر چونک پر مارا گیا، اور غیور سجاد اجرکم اللہ۔ تو سجاد کو زہر دینے کی ضرورت نہیں تھی، سجاد کو مارنے کے لیے کافی تھا سکینہ کی بالیاں، سجاد کو مارنے کے لیے کافی تھا زینب کی چادر، اور سجاد کو مارنے کے لیے کافی تھا ان کے بابا کا ساتھ ماتم حسین۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ مولا آپ کے اس کریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار یہ تمام مومنین آج تک گریہ کر رہے ہیں، جب بھی اونچا اونچا گریہ ہوتا ہے مجھے بی بی سکینہ یاد آ جاتی ہے کہ بی بی سکینہ کو رونے نہ دیا گیا۔ عزادارو آج بھی مجلسوں میں علماء پڑھتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے پوچھتی اماں یہ کون ہے؟ بی بی کہتی ہے تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، اور تیرے بابا کو رونے آئے ہیں۔ سکینہ کہتی اماں روکو کہ شمر نہ جائے، اماں جانتی ہے میں جب بھی بابا کو رونا چاہتی تھی شمر کبھی تماچے
دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام مومنین کی عزت اور آبرو کی محافظت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، عزاداری امام حسین بھرپور کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری حسین کی ہے، حسین کے نام پر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام ریاکاریوں سے دور فرما، دیگر ہمارے وقت کے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔